بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اوصى لأجنبی ولوارثه فللأجنبی نصف الوصیۃ وتبطل وصیۃ الوارث۔ لأنه اوصى بما يملك الإيصاء به وبما لا يملك فصح في الأول وبطل في الثاني، بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يصلح مزاحما فيكون الكل للحي۔ عزیزان محترم، عبارت مذکورہ میں جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موصی نے اپنے وارث کو اور کسی اجنبی کو وصیت کی، وارث کے لیے اور اجنبی کے لیے وصیت کی، تو وارث کے لیے تو وصیت باطل ہوگی اور اجنبی کو پوری وصیت کا نصف ملے گا۔ فللأجنبی کی نصف الوصیت، دلیل میں کہا لأنه اوصى بما يملك الإيصاء به، اس لیے کہ موصی اجنبی کو وصیت کرنے کا مجاز ہے اور وارث کو وصیت کرنے کا مجاز نہیں، وبما لا يملك فصح فی الاول وبطل فی الثانی، تو جہاں وہ مجاز ہے یعنی اجنبی کے لیے وہاں وصیت درست ہے، اور جہاں وہ مجاز نہیں ہے وہاں وصیت باطل ہے یعنی وارث کے لیے۔ اس کے برخلاف آگے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا، بخلاف ما اذا اوصى لحی ومیت، اگر موصی نے زندہ اور مردہ کے لیے وصیت کی تو چونکہ مردہ وصیت کا اہل نہیں، اس لیے پوری وصیت زندہ کے لیے ہوگی، یہاں نصف نہیں ہوگا بلکہ پوری وصیت، کیونکہ مردہ زندہ کے لیے مزاحم اور مقابل نہیں بن سکتا۔ اب رہی بات اوپر میں کہ وصیت وارث کا اجنبی کے لیے وصیت کا نصف مل رہا ہے، تو کہا کہ چونکہ وارث وصیت کا اہل تو ہے لیکن شریعت نے وارث کے لیے وصیت کو ناجائز کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وارث ورثہ وصیت کے لیے وصیت کی اجازت دے دے تو جائز ہے کیونکہ وہ اہل ہے۔ اس وجہ سے وارث اور مردہ میں فرق ہو گیا تو مسئلے میں فرق کیا گیا، اس لیے یہاں پر زندہ کو پوری وصیت مل جائے گی اور وہاں پر اجنبی کو وصیت کا نصف ملے گا۔ اسی طرح قاتل بھی وارث کے درجے میں ہے، لہذا اگر قاتل اور اجنبی کے لیے وصیت کی تو قاتل کے لیے وصیت باطل ہوگی اور اجنبی کو موصی بہ کا وصیت کردہ چیز کا نصف ملے گا۔ والوارث من اہلھا ولہذا تصح باجازۃ الورثۃ فافترقا، یہی وجہ ہے کہ وصیت ورثہ کی اجازت سے وارث کے لیے بھی درست ہوتی ہے، لہذا دونوں میں فرق ہو گیا، یعنی وارث اور مردہ میں فرق ہو گیا۔ وعلی ھذا اذا اوصى للقاتل والاجنبی، اسی طرح وصیت قاتل اور اجنبی کے لیے کیا تو قاتل کے لیے وصیت باطل ہوگی اور اجنبی کے لیے موصی بہ کا نصف حصہ ملے گا۔ وہذا بخلاف ما اذا اقر بعین او دین لوارثه وللاجنبی حیث لا یصح فی حق الاجنبی ایضا، اگر زید نے مثال کے طور پر بکر اور خالد کے لیے اقرار کیا، یہ اقرار کی بات، زید نے اقرار کیا عین کا یا دین کا خالد کے لیے اور بکر کے لیے کہ یہ میرا گھوڑا ان دونوں کا ہے، یہ ہو گیا عین، کسی چیز کا اقرار کیا، یا ان دونوں کا میرے اوپر 10,000 روپیے قرض ہے، یہ دین کا اقرار ہو گیا۔ اور بکر زید کا بیٹا ہے اور خالد اجنبی ہے، اسی کو انہوں نے کہا ما اذا اقر بعین او دین لوارثہ، عین یا دین کا اقرار کیا اپنے وارث کے لیے اور اجنبی کے لیے، تو ہم نے مثال میں کہا کہ بکر اور خالد کے لیے اقرار کیا، جس میں بکر زید کا بیٹا ہے اور خالد اجنبی ہے، تو دونوں کے حق میں یہ اقرار
باطل ہے، یعنی نہ بکر کو کچھ ملے گا جو زید کا بیٹا ہے موسی کا، اور نہ خالد کو جو کہ اجنبی ہے۔ حالانکہ اگر اس طرح وصیت کرتا، اقرار کی بجائے وصیت کرتا، تو اجنبی خالد کے حق میں وصیت جائز ہو جاتی، اور بکر جو بیٹا ہے اس کے حق میں وصیت باطل ہوتی۔ لیکن چونکہ اس نے اقرار کیا ہے تو وصیت اور اقرار میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ وصیت تو اب ایک تصرف کا انشاء ہے، ایک نئے تصرف کو وجود دینا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اگرچہ شرکت ان دونوں کی وصیت کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اصالتاً نہیں بلکہ انشاء کا حکم بن کر وصیت میں شرکت ثابت ہوتی ہے۔ تو جو وصیت کیے جانے کا اہل ہے اس کے لیے وصیت درست ہو گئی، یعنی اجنبی، اور جو اہل نہیں ہے اس کے لیے وصیت درست نہیں ہوئی، یعنی کہ وارث۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں گے کہ وارث کے حق میں انشاء ہی معتبر نہ ہوا وصیت کا، تو اس کا حکم شرکت بھی ثابت نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت میں شرکت نہیں ہوگی۔ جب شرکت صحیح نہیں ہوئی تو جس کا حق باطل ہے وہ باطل رہا، اور جس کا حق باطل نہیں وہ باقی رہا۔ اس لیے وصیت اجنبی کے لیے درست ہو گئی رہا۔ اقرار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مقر اپنے اقرار میں یہ بتا رہا ہے کہ اس عین یا دین میں بکر اور خالد دونوں کا اشتراک ہے، یعنی یہاں شرکت عارضی نہیں بلکہ اقرار کی حقیقت میں داخل ہے۔ تو اقرار جب بھی ہوگا وصف شرکت کے ساتھ، اور اگر شرکت کو ہٹایا جائے تو مقر کے اقرار کی رعایت نہیں رہی، حالانکہ اصل و بنیاد مقر کا اقرار ہے۔ تو اگر آپ یہ کہے کہ وارث کی شرکت ہٹا دی جائے تو غلط، یہ بھی غلط ہے کیونکہ مقر کی خبر کے خلاف ہے، اور اگر شرکت کو باقی رکھا جائے تو یہ بھی غلط، کیونکہ وارث کے لیے جیسے وصیت جائز نہیں ایسی اس کے لیے اقرار بھی جائز نہیں۔ اور جب وصف شرکت کا اعتبار ہوگا تو اس میں وارث کو شریک ماننا پڑے گا۔ وصف شرکت کا جب اعتبار ہوگا تو وارث کو شریک ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اجنبی کسی چیز پر قبضہ کرے گا تو اس میں بحکم اقرار وارث بھی شریک ہوگا، اور پھر وہی بطلان اقرار کی صورت ہوگی، اور یہی صورت ہوتے چلی جائے گی کہ ادھر اجنبی قبضہ کرے گا ادھر وارث بحکم اقرار اس میں شریک ہوگا، تو پھر اس قبضے کو باطل کرنا پڑے گا۔ تو یہاں قبضہ مفید نہ ہوگا اور اقرار کو فریقین کے حق میں باطل قرار دینا پڑے گا، جبکہ وصیت میں ایسا نہیں ہے، یعنی وہاں شرکت انشاء وصیت کی وضع میں داخل نہیں ہے بلکہ وصیت میں ہر ایک کا حصہ دوسرے سے ممتاز ہے، لہذا اجنبی کا حق باقی رہے گا اور وارث کا حق باطل ہو جائے گا۔ حیث لا یصح فی حق الاجنبی اذن، یہ اقرار اجنبی کے حق میں بھی درست تو نہیں ہوگا، جبکہ وصیت اگر کرتا تو اجنبی کے لیے وصیت درست ہو جاتی۔ اب یہاں سے فرق کو بتا رہے لأن الوصیۃ انشاء تصرف والشرکۃ تثبت حکما لہ، کہ وصیت ایک انشاء تصرف ہے، نئے تصرف کو کی ابتدا ہے، اور شرکت جو ہے ثابت ہوتی ہے انشاء کا حکم بن کر۔ فتصح فی حق من یستحقہ منہما، لہذا وارث اور اجنبی دونوں میں سے جو مستحق ہوں گا اس کے حق میں یہ وصیت درست ہوگی۔ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَإِخْبَارٌ عَنْ كَائِنٍ، اب رہی بات اقرار کی، وہ گزشتہ امروں کی خبر دینا ہے۔ وَقَدْ أَخْبَرَ بِوَصْفِ الشِّرْكَةِ فِي الْمَاضِي، حالانکہ مقر نے گزشتہ زمانے میں شرکت کے وصف کی خبر دی ہے۔ وَلَا وَجْهَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِ بِدُونِ هَذَا الْوَصْفِ، اور وصف شرکت کے بغیر اقرار کو ثابت کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی معنی نہیں، لأنه خلاف ما أخبر به، اس لیے کہ یہ اس خبر کے خلاف ہے جو مقر نے خبر دی ہے۔ ولا إلى إثبات الوصف، اور نہ وصف اشتراک کو ثابت کرنے کی کوئی وجہ ہے، اس لیے کہ اس میں وارث شریک ہو جائے گا، لأنه يصير الوارث فيه شريكا، ولأنه لو قبض الأجنبي شيئا كان للوارث أن يشاركه، اور اگر اجنبی نے کسی چیز پر قبضہ کیا تو وارث کو بھی حق ہوگا کہ اس میں اجنبی کا شریک ہو جائے، تو اس مقدار میں قبضہ باطل ہو جائے گا۔ فيبطل في ذلك القدر ثم لا يزال يقبض،
پھر اجنبی برابر قبضہ کرتا رہے گا اور وارث اس کا شریک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کل اقرار باطل ہو جائے گا. وَيُشَارِكُهُ الْوَارِثُ حَتَّى يَبْطُلَ الْكُلُّ فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا، لہٰذا یہ اقرار مفید نہیں ہوگا. وَفِي الْإِنشَاءِ حِصَّةُ عَدِيمَ مُمْتَازَةٌ عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ، اور انشاء یعنی وصیت میں ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ الگ ہے دوسرے کے حصے سے. بقاءً و بطلانً، بقا اور بطلان کے اعتبار سے، یعنی بقا اجنبی کے حق میں اور بطلان ورثہ کے حق میں. قال ومن كان له ثلاثة أصواب جيد ووسط وردي فأوصى بكل واحد لرجل فضاع صوب ولا يدرى أيها هو والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة. ومعنى جحودهم أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الصوب الذي هو حقك وقد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل للمقصود فبطل. ایک نیا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس مثلا 3 کپڑوں کے تھان ہیں. نمبر 1 بہت عمدہ جس کی قیمت 2000 جیدن. نمبر 2 وسطن یعنی درمیانی جس کی قیمت 1000 ہے. نمبر 3 ردیون گھٹیا جس کی قیمت 500 روپے ہے. 2000 قیمت والا، 1000 قیمت والا درمیانی، اور گھٹیا جس کی قیمت 500 روپے ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ پھر زید نے عمدہ کی وصیت خالد کے لیے اور وسط درمیانی کپڑے کے تھان کی بکر کے لیے اور گھٹیا کی عمرو کے لیے کی وصیت کی. لیکن حسن اتفاق کہ ان تینوں تھانوں میں سے ایک تھان ضائع ہو گیا. فضاع صوب ولا يدرى أيها هو، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا تھان ضائع ہوا ہے، عمدہ یا گھٹیا یا اوسط. ادھر ورثہ ان تینوں موسیٰ لہم سے یہ کہتے ہیں، یعنی ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں، الصوب الذی ہوا حقک قد ہلک، کہ تیرا حق جو تھا وہ ہلاک ہو گیا. ومعنی جحودہم ان یقول الوارث لکل واحد منہم بعینہ، متعین ہر ایک سے کہتا ہے، وارثہ ہر ایک سے الگ الگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑا جو تیرا حق تھا وہ ہلاک ہو گیا. فکان المستحق مجهول، اب موسیٰ لہو اس کو کہا مستحق یعنی جس کی وصیت کی، وہ مجهول ہو گیا کہ کون سا اب کس کا ہے. اور یہ موسیٰ لہو کی جہالت تمنع صحت القضاء، قضاء اور فیصلے کے صحیح ہونے کو روکیں گی. یعنی جب مستحق اور موسیٰ لہو مجهول ہے تو قاضی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات تحصیل المقصود کو بھی روکیں گی، یعنی اس میں موسی کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ موسی کا مقصود تو خالد کے لیے عمدہ، بکر کے لیے درمیانی اور عمرو کے لیے گھٹیا تھان کی وصیت تھی. تو اب آخر درجے میں یہی صورت ہے بچی ہے کہ وصیت کو باطل قرار دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. وجہالتہ تمنع صحت القضاء وتحصیل المقصود فبطل. قال الا ان يسلم الورثة الثوبین الباقیین. ایک شکل ایسی بتائی جا رہی ہے کہ یہ وصیت اس وقت تو باطل ہوں گی جبکہ ورثہ مذکورہ طریقے پر انکار کرے، جو ابھی اوپر والی عبارت میں آیا کہ ورثہ نے ہر ایک سے کہا کہ تیرا وہ حق جو جس کپڑے میں تھا وہ ہلاک ہو گیا. لیکن اگر ورثہ نے ما بقیہ دونوں تھان ان کے حوالے کر دیے تو اب ظاہر سی بات ہے جو مانع تھا وصیت کو نافذ کرنے میں وہ مانع زائل ہو گیا، اور وہ مانع تھا ورثہ کا انکار. تو اب وصیت باطل ہونے سے بچ گئی، لہذا اس کو نافذ کیا جائے گا. اب کیسے نافذ کیا جائے گا اس کو بتا رہے ہیں. فیکون لصاحب الجید ثلثا الثوب الاجود ولصاحب الاوسط ثلث الجید وثلث الادون ولصاحب الادون ثلثا الثوب الادون. صورت مذکورہ میں گھٹیا میں سب شریک ہوں گے، لہذا اس کی صورت اب یہ بنے گی کہ صاحب جید جس کو عمدہ کی وصیت کی گئی خالد کو موجودہ
تھان میں سے 3 میں سے 2 حصہ ملے گا، اور صاحب ردی امر کو اس وقت جو گھٹیا ہے اس میں سے 3 میں سے 2 ملے گا، اور باقی رہا صاحب وسط بکر تو اس کو عمدہ کا 3 میں سے 1 حصہ ملے گا، اور گھٹیا میں سے 3 میں کا 1 حصہ ملے گا۔ فَيَكُنُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ ثُلُثَ الثَّوْبِ الْأَجْوَدِ، ثوب اجود کے 2 ثلث صاحب جید کو، یعنی جو 2 تھان بچے ہیں کپڑوں کے اس کے 2 ثلث، اور صاحب اوسط کو جید کا 1 ثلث اور ادون کا گھٹیا کا 1 ثلث، اور صاحب ادون جو درمیانی ہے جو گھٹیا والا ہے اس کو ادون کے 2 ثلث ملے گی۔ اس کی وجہ بتائی کہ اس وقت جو گھٹیا ہے اس میں 2 احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہی گھٹیا ہو، دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ اوسط ہو اور اس سے گھٹیا وہ ہو جو ہلاک ہو گیا۔ بہرحال ان دونوں احتمالوں کے باوجود خالد کا حق اس گھٹیا میں ہرگز نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کا حق صرف اس میں لگتا ہے جو اس وقت عمدہ ہے، لہذا اس میں سے 3 میں سے 2 حصے اس کو ملیں گے۔ اور رہا صاحب ردی امر تو اس کا اس وقت کے عمدہ میں کوئی حق نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اس عمدہ میں 2 احتمال ہے، حقیقت میں یہ عمدہ ہو، دوسرا احتمال یہ حقیقت میں اوسط ہو۔ بہرحال جو بھی ہو ان دونوں میں سے صاحب ردی کا حق نہیں بنتا، البتہ جو گھٹیا ہے اس میں بھی 2 احتمال ہے، ایک واقعتاً یہ گھٹیا ہو، نمبر 2 احتمال کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اوسط ہو۔ بہرحال اس میں یہ احتمال ہے کہ یہی ردی ہو، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ امروں کا حق بن جائے، لہٰذا ہم نے اس میں سے 2 میں سے 3 میں سے 2 امروں کو دے دیے۔ اب باقی جو بچا بکر تو اس کے لیے کچھ باقی نہیں، لہٰذا الحمدللہ عمدہ کے 3 میں سے 1 اور ردی کے 3 میں سے 1، لہٰذا ہم نے کہا کہ اس کو عمدہ کا ثلث اور گھٹیا کا ثلث دیا جائے۔ اسی کو آگے کہہ رہے ہیں عبارت میں لیا صاحب الجید لا حق لہ فی الردی، صاحب جید کا ردی میں جو موجودہ ہے اس میں کوئی حق نہیں یقین کے ساتھ، لأنہ اما یکون وسطا او ردیا، اس لیے کہ اس میں بھی 2 احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فی الواقع یعنی حقیقت میں یہ وسط ہو، درمیانی درجے کا ہو، اور ردیا یا ردی اور گھٹیا ہو، ولا حق لہ فیہما، اور صاحب جید کا وسط اور ردی میں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو عمدہ کی وصیت تھی۔ وصاحب الردی لا حق لہ فی الجید الباقی بیقین، اور جو صاحب ردی ہے جس کے لیے گھٹیا کی وصیت کی گئی ہے اس کا جید میں کوئی حق نہیں ہے جو باقی ہے یقین سے، لأنہ اما یکون جیدا او وسطا، اس لیے کہ 2 احتمال یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جید ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ وسط ہو، ولا حق لہ فیہما، اور دونوں میں اس کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تو گھٹیا کی وصیت ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الرَّدِيُّ هُوَ الرَّدِيُّ الْأَصْلِيُّ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو موجود ہے وہی حقیقت میں ردی ہو، فَيُعْطَى مِن مَحَلِّ الْاحْتِمال، لہٰذا 2 قسموں کے احتمال جب پیدا ہو گئے تو اس کو محل احتمال سے ہی دیا جائے گا۔ وَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَ الْجَيِّد، جب جید کے 2 ثلث چلے گئے، اس لیے کہ جید کے 2 ثلث تو صاحب جید کو مل گئے، وَثُلُثَ الْأَدْوَنِ، اور ادون کی بھی 2 ثلث چلے گئے، اس لیے کہ صاحب ردی کو ادون کے 2 ثلث مل گئے، تو لم یبق الا ثلث الجید و ثلث الردی، تو اب بچا ہے جید کا 1 ثلث اور ردی کا 1 ثلث، فیتعین حق صاحب الوسط فیہ بعینہ ضرورتاً، لہٰذا اب ضرورتاً صاحب وسط کا حق اسی میں متعین ہو گیا، یعنی ردی کا 1 ثلث اور جید کا 1 ثلث، اس طرح ایک جو ہے اس کو 3 میں کا 1 حصہ ردی کا اور 3 میں کا 1 حصہ جید کا مل جائے گا۔ آگے فرمایا قال وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَوْسَعَ أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُمْ تُقْسَمُ، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ الْمُوسِي فَهُوَ لِلْمُوسَى لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ نِصْفُهُ لِلْمُوسَى لَهُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَلِلْمُوسَى لَهُ مِثْلُ زَرْعِ الْبَيْتِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ مسئلہ جو عبارت میں ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم صورت بنا کر اس طرح پیش کریں گے، مثلا زید اور بکر کے درمیان ایک حویلی مشترک ہے، الدار بین رجلین، جس کا ابھی بٹوارا نہیں ہوا، تو زید نے اس میں سے 1 کمرے کی وصیت خالد کے لیے کر دی، فاوصى احدهما ببیت بعینہ لرجل، زید اور بکر کے درمیان ایک بڑا مکان مشترک ہے جس کا
بٹوارا اور تقسیم نہیں ہوئی، فإنها تقسم، تو کہا کہ زید نے اس میں سے ایک کمرے کی وصیت خالد کے لیے کر دی تو یہ وصیت صحیح ہے۔ اب زید کا انتقال ہو گیا تو وہ کمرہ خالد کو کیسے ملے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اولاً تو زید کے اور بکر کے درمیان اس حویلی کو تقسیم کیا جائے، فإنها تقسم، پھر تقسیم کے بعد یہ دیکھا جائے کہ وہ کمرہ جس کی وصیت کی تھی کس کے بٹوارے میں آیا ہے۔ اگر وہ زید کے بٹوارے میں آیا ہے تو خالد کو پورا کمرہ دے دیا جائے گا، کیونکہ زید نے خالد کے لیے اس کمرے کی وصیت کی تھی۔ اور اگر بکر کے حصے میں آیا ہے جو اس کا پارٹنر ہے، شریک ہے، تو خالد کو اس کمرے کے برابر جگہ دی جائے گی جو اس گھر کی اس جگہ میں سے دی جائے گی، خالد کو اس کمرے کے برابر جگہ دے دی جائے گی جو اس گھر کی اس جگہ میں سے دی جائے گی جو زید کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہ حضرات شیخین کا مذہب ہے۔ امام محمد فرماتے کہ اول صورت میں خالد کو کمرے کا نصف اور ثانی صورت میں کمرے کی جگہ کے نصف کے برابر جگہ دی جائے گی۔ فإن وقع البیت فی نصیب الموسی، اگر وہ کمرہ موسی کے حصے میں آیا فهو للموسی لہ، وہ پورا کمرہ موسی لہ یعنی خالد کا ہوگا شیخین کے نزدیک۔ وعند محمد نصفہ للموسی لہ، کہ نصف موسی لہ کا ہوگا۔ وإن وقع فی نصیب الآخر، اور اگر اس کے شریک بکر کے حصے میں اگر آیا ہے وہ کمرہ فللموسی لہ مثل زرع البیت، تو موسی لہ کو کمرے کی وسعت کے مثل ہوگا۔ وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ شیخین کے نزدیک امام محمد فرماتے ہیں مثل زرع نصف البیت، نصف کمرے کی وسعت کے مثل اس کو جگہ دی جائے گی۔ لہو انہ اوصی بملکہ و بملک غیرہ، اب یہاں سے دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب زید نے وصیت کی تھی اس وقت یہ پوری حویلی دونوں کے درمیان مشترک تھی، اور حویلی کے تمام اجزاء مشترک تھے، لہذا وہ کمرہ بھی مشترک تھا جس کی زید نے وصیت کی تھی۔ اور اشتراک کا مطلب یہ ہے کہ زید اس کے نصف کا مالک ہے اور نصف کا مالک بکر ہے۔ اوصی بملکہ و بملک غیرہ لأن الدار بجمیع اجزائها مشترکہ فینفذ الاول ویوقف الثانی، لہذا تو زید نے جو وصیت کی ہے کچھ تو اپنی ملکیت میں کچھ بکر کی ملکیت، تو زید کا جس حصے کا مالک ہے زید اس میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اور جس حصے کا بکر مالک ہے اس میں وصیت نافذ نہ ہوگی، بلکہ وہ بکر کی اجازت پر موقوف ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ اگر اجازت دے دے تو اس میں بھی وصیت نافذ ہوگی۔ اسی کو کہا کہ فینفذ الاول ویوقف الثانی، پہلے صورت میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا جو زید کی ملکیت ہے، اور ثانی میں وصیت کو موقوف رکھا جائے گا اجازت پر۔ وهو ان ملکہ بعد ذلک بالقسمۃ التی ہی مبادلۃ لا تنفذ الوصیۃ السالفہ کما اذا اوصی بملک الغیر۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اگر زید اگرچہ بوقت وصیت اس پورے کمرے کا مالک تو نہیں تھا، لیکن اب اگر بعد تقسیم کے زید اس پورے کمرے کا اگر مالک ہو گیا، لہذا پورے کمرے میں وصیت نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ تقسیم جب ہوئی اور اس کے بعد وہ کمرہ زید کی ملکیت میں آ گیا تو لہذا پورے کمرے میں وصیت ہونا چاہیے۔ بوقت وصیت تو مالک نہیں ہے لیکن تقسیم کے بعد تو مالک ہو گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی چیز کسی کو وصیت کر دے اور پھر موسی اس چیز کو خرید لے تو وصیت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں زید بوقت وصیت پورے کمرے کا مالک نہیں ہے اور پورا کمرہ زید کی ملکیت میں بعد تقسیم آیا، اور قسمت کی حقیقت مبادلہ ہے، یعنی تقسیم کی حقیقت مبادلہ ہے جیسے شرا، تو یہاں بھی پہلی وصیت نافذ نہ ہوگی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب گھر تقسیم کیا گیا اور یہ کمرہ زید کے حصے میں آ گیا تو جو موسیٰ بھی ہے وصیت کردہ چیز ہے، کمرہ ہے، اس میں وصیت نافذ ہوگی، اور موسیٰ بھی اس کمرے کا نصف ہے۔ اور اگر وہ کمرہ بکر کے حصے میں آیا ہو تو اب خالد کو موسیٰ بھی کا بدل ملے گا، یعنی جتنی جگہ اس کمرے کی ہے اس سے آدھی خالد کو اس زمین سے دی جائے گی جو زید کے حصے میں آئی ہے۔ اسی کو کہا کہ وَهُوَ إِن مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ، کہ اگر موسی یعنی زید اس کمرے کا مالک بنا تقسیم کے بعد، التي هي مبادلہ، جو کہ مبادلہ ہے، یعنی تقسیم نام ہے مبادلے کا، تو لا تنفذ الوصیۃ السالفہ،
وہ گزشتہ وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، یعنی پورا کمرہ خالد کو نہیں دیا جائے گا۔ کما اذا اوصى بملک الغیر، جیسے کہ کوئی دوسرے کی ملکیت کو وصیت کرے، دوسرے کی چیز کو اگر وصیت کرے پھر اس کو خریدے، تو جیسے اس صورت میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس پہلی صورت میں بھی نافذ نہیں ہوگی۔ ثم اذا اقتسموها، پھر جب وہ اس کو اس مکان کو تقسیم کر لے، حویلی کو تقسیم کر لے، وقع البیت فی نصیب الموسی، اور وہ کمرہ موسی یعنی زید کے حصے میں آئے، تنفذ الوصیۃ فی عین الموصی بہ، تو عین موصی بہ یعنی کمرے میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ وہو نصف البیت، اور وہ نصف بیت ہے۔ وان وقع فی نصیب صاحبہ لہ، اور اگر وہ کمرہ اپنے موصی لہ کے اپنے ساتھی کے حصے میں آیا، یعنی جو اس کا پارٹنر تھا یعنی بکر، تو لہو مثل زرع نصف البیت تنفیذا للوصیۃ، تو اسے کمرے کا تو موصی لہو کے لیے کمرے کی وسعت کے نصف کے برابر ہوگا، تنفیذا للوصیۃ، وصیت کو نافذ کرنے کے لیے، فی بدل الموصی بہ، موصی بہ کے بدلے میں، یعنی اتنی جگہ جو آدھے کمرے کے بقدر ہے اتنی جگہ جو ہے وہ موصی لہو کو دی جائے گی، یعنی خالد کو دی جائے گی، عند فواتہ، موصی بہ کے فوت ہونے کے وقت۔ کالجاریۃ الموصی بہا اذا قتلت خطأ تنفذ الوصیۃ فی بدلها بخلاف ما اذا بیع العبد الموصی بہ حیث لا تتعلق الوصیۃ بثمنہ۔ جب موصی بہ فوت ہو جائے تو اس کا بدل اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، جیسے اوپر والے مسئلے میں جگہ دی جائے گی نصف کمرے کے وسعت کے برابر۔ اس کی ایک مثال پیش کی یہاں کہ جب زید نے اپنی باندی کی وصیت کی کسی شخص کے لیے اور کسی نے خطاً اس باندی کو قتل کر دیا، تو اب موصی لہو کو بجائے باندی کے اس کا بدل ملے گا، یعنی اس کی قیمت۔ اسی طرح یہاں بھی سوال اگر یہ ہے کہ اگر موسی نے غلام موصی بہ فروخت کر دیا تو یہاں بھی ثمن میں وصیت جاری ہوں گی؟ جواب ہے نہیں، اس لیے کہ موسی کا بے پر اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وصیت سے رجوع کر رہا ہے، لہٰذا یہاں وصیت ہی باطل ہو جائے گی، اور چونکہ تقسیم کرنا وہ رجوع کرنے کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا بٹوارے سے اور تقسیم سے وصیت باطل نہ ہوگی۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، آگے شیخین کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ بخلاف ما اذا بیع العبد الموصی بہ، موصی بہ غلام کو جب بیچا جائے، حیث لا تتعلق الوصیۃ بثمنہ، تو وصیت اس کے ثمن سے متعلق نہیں ہوگی، لأن الوصیۃ تبطل بالاقدام علی البیع علی ما بینہ، اس لیے کہ بیع پر اقدام کرنے کی وجہ سے وصیت باطل ہو جائے گی۔ ولا تبطل بالقسمۃ، تقسیم کرنے اور بٹوارہ کرنے سے وصیت باطل نہیں ہوتی۔ یہاں تک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہوئی، ولہما سے شیخین کی دلیل آگے بیان کی جا رہی ہے، جس کو ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔